الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے، چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 10 کے لیے یہ قربانی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی جس طرح نماز، روزہ، حج کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے، ہر آدمی انفرادی طور پر قربانی کرے گا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے اس صورت میں جب سب کا معاملہ الگ الگ ہو، سب الگ الگ اپنے طریقے کے حساب سے جی رہے ہوں، ایک دوسرے سے الگ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے قربانی کرے۔ لیکن اگر ایک ساتھ میں ایک فیملی ہے، سب کا سرپرست ایک ہے، گارجین ایک ہے، اور سب کچھ ایک ساتھ میں ہوتا ہے، کھانا پانی ایک ساتھ میں رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک قربانی پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے۔ دلیل میں ترمذی کی حدیث 1505 نمبر کی ہے۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى۔ کہ عطا رحمہ اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں قربانی کا کیا سسٹم تھا، کس طرح سے قربانی لوگ کرتے تھے اور کس طرح سے قربانی کا معاملہ تھا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ایک آدمی، گھر کا جو آدمی ہوتا، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ گھر کا ایک آدمی ہوتا جو اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے قربانی کرتا، ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے قربانی کرتا۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ کھاتے بھی تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے۔ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسِ، یہاں تک کہ لوگ اس میں فخر و مباحات کرنے لگے۔ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، اور یہی شکل ہو گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ فخر و مباحات سے کام لیتے ہیں۔ مان لے کوئی پڑوس میں اگر 20,000 کا جانور خرید کر کے لاتا ہے تو دوسرے جو پڑوسی ہوتے کہتے نہیں، ہم 30,000 25,000 خرید کر کے لائیں گے، یعنی اس سے ہم کم نہیں ہیں۔ اگر کوئی 1 دیتا ہے تو 2 دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی 2 دیتا ہے تو 3 دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے تو آپ کریں، لیکن یہ فخر و مباحات کے طور پر کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم کسی سے نیچے نہیں آ سکتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک قربانی اگر آدمی اپنی طرف سے اور پوری فیملی کی طرف سے اگر کرتا ہے تو کافی ہے، پورے گھر والے کی طرف سے اگر ایک قربانی کرے تو وہ کافی ہے، سب کو ثواب ملے گا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ میں حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے، اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدهما عن امته لمن شہد للہ بالتوحید وشہد له بالبلاغ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو 2 میڈھے خریدتے۔ کس ٹائپ کے؟ یعنی 2 بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے، اور چتکبرے اور کھنسی خریدتے، کھنسی موجوعین۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھنسی کا ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کھنسی کا ہونا عیب ہے، تو کھنسی کا ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ فذبح احدهما عن امته، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے کرتے، کن لوگوں کی طرف سے؟ لمن شہد للہ، کی چیز کے اللہ کے لیے گواہی دیتے؟ بالتوحید، توحید کی گواہی دیتے، وحدانیت کا اقرار کرتے جو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام
पहुँचाने की भी गवाही देते, उनकी तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर कुर्बानी करते। वज़बहल आखर अन मुहम्मद व अन आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते, वो आप अपनी तरफ से और अपने आल की तरफ से, आल मुहम्मद आल की तरफ से कुर्बानी करते। इसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से और अपने आल की तरफ से कुर्बानी करते। गोया कि एक कुर्बानी एक आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वाले की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। ये इब्न माजा में हदीस है 3122 नंबर पे। सही बुखारी के अंदर अब्दुल्ला इब्न हिशाम के हवाले से कि उनकी वालिदा ज़ैनब बिनते हुमैद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको लेकर के आई और बोली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आप बैत ले लीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो अभी छोटा है, कमसिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और उसके लिए दुआ की, आपने उनके लिए दुआ फरमाई। और उसी हदीस के अंदर है कि वकान युदाही बिशातिल वाहिदति अन जमी अहली, कि वो एक जानवर अपने पूरे घर वाले की तरफ से कुर्बानी करते थे। वकान युदाही, सही बुखारी के अंदर 7210 नंबर पे ये रिवायत है। गोया कि सहाबा से इस तरह से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, और सहाबा इस तरह से क्या करते थे, जैसे कि अबू अय्यूब अंसारी की रिवायत से पता चलता है। और इसी तरह से इस रिवायत में ये पता चलता है कि सहाबा के दौर में इसी तरह से लोग कुर्बानी किया करते थे कि एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से काफ़ी है। अगर घर में मान ले 10 आदमी हैं, एक आदमी है, बाप है, बाप का बेटा है, बेटा की शादी हो गई है, उसकी भी औलाद है, अगर सब साथ में हैं तो ये कुर्बानी ये काफ़ी है। इसके अलावा और भी रिवायत है बात सहाबा के हवाले से कि घर वाले सब मुझे मजबूर किए इस काम पर, और मैं सुन्नत को अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुर्बानी का जो तरीक़ा है जिस हिसाब से करते थे, तो अगर कोई आदमी एक और 2 कुर्बानी करता तो काफ़ी होता। लेकिन जब अब ऐसा मामला हो गया कि अब लोग जो पड़ोसी होते हैं अगर 1-2 कुर्बानी करते हैं तो हमें बखील समझने लगते हैं इस तरह से, तो एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से ये काफ़ी है। अगर साथ में एक साथ में अगर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 भी हैं, फिर भी एक की तरफ से कुर्बानी काफ़ी है। एक बकरा अगर कोई ज़बह करता है, अगर घर का सरपरस्त अपनी तरफ से, घर वाले की तरफ से सिर्फ घर का नाम ले लेता है कि पूरे घर की तरफ से, तो सबों को सवाब मिलेगा, सबको सवाब मिलेगा। एक बकरा, एक बकरी, एक मेढ़ा पूरे घर की तरफ से काफ़ी है, जैसे कि सहाबा से ये साबित है। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।